درود پاک پڑھیں۔ اور یہ بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ میں ان علماء کرام کی جوتیوں کے خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری چیز میں یہ بتاؤں کہ مجھے تقریر آتی نہیں ہے، حقیقت تو یہی ہے، تقریر کرنا آتا ہی نہیں مجھے، اور انشاءاللہ میرے بعد مولانا فرید صاحب قبلہ آپ کو تقریر سنائیں گے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آج بطور سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ سنیں گے آپ لوگ میرا سبق؟ بولے مچل کے سبحان اللہ، ذرا اور زور سے بولتے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے اللہ تبارک تعالیٰ۔ کہتے ہیں کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور وہ چاہیں انگلیوں کے گھائیوں سے ہو روا چشمے، وہ چاہیں انگلیوں کے گھائیوں سے ہو روا چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے۔ وہ چاہیں انگلیوں کے گھائیوں سے ہو روا چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور کہتے اسے آگوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت، اسے آگوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے۔ میرے بھائی ایکو کم کر دیں، آواز پورا کھول دیں، ایکو کم کر دیں۔ آپ یہ بتائیں مجھے جنت کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر کوئی ہے نا جو جنت چاہتا ہے، ہر کوئی یہ طلب رکھتا ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش مجھے جنت مل جائے، چاہے جیسا کردار ہو۔ سنی تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے باپ کی جاگیر ہے یہ جنت، ہماری وراثت میں ہے جنت، پراپرٹی ہے ہماری جنت، سنی تو یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، مگر ہر کوئی چاہتا ہے جنت ملے، ہر کسی کی تمنا ہوتی کاش مجھے جنت مل جاتی، اے کاش میں جنت کا حقدار ہو جاتا۔ میرے بھائی میں بارہا کہتا ہوں، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے، ہاں جنت جنت کہنے سے جنتی نہیں ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اگر جنت چاہیے تو جنتیوں والا کردار بنانا ہوگا، اگر جنت چاہیے تو آؤ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرنا ہوگا، تب جنتی بنو گے۔ آؤ اپنے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت کو، خدا کے حبیب کی محبت کو بسانا ہوگا، تب جنتی بنو گے۔ یاد رکھو یہ صحابہ کرام، ایک صحابہ، یہ شاعر حضرات، یہ علماء جو ابھی نعت پڑھ رہے تھے بار بار نام لے رہے تھے، حضرت بلال، حضرت بلال۔ آپ کو معلوم ہے بلال کون ہے؟ معلوم ہے بلال کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں اگر کسی کو دنیا میں جنت دیکھنی تھی تو چلے جاتے جب مصطفیٰ موجود تھے، آپ کے اصحاب کو دیکھ لیتے، گویا سارے صحابی چلتے پھرتے جنت تھے مصطفیٰ جان رحمت کی، سارے اصحاب آپ کے چلتے پھرتے جنت تھے۔ انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی جنہیں بلال کہا جاتا ہے، مجھے بالخصوص کہا گیا اس پر بیان کرنے کے لیے، جن کے طرف سے میں آیا ہوں، بلال کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بلال کون ہے معلوم ہے؟ امیہ کے گھر میں نوکری کرتے ہیں، امیہ کے غلام ہیں بلال۔ ایک دن شدت کی بخار ہے، چکیاں چلا رہے ہیں، رونے کی آواز آئی، اسی راستے سے میرے آقا کا گزر ہوا، مچل کے بولے نا سبحان اللہ، میرے آقا کا گزر ہوا، آقا کے کانوں تک آواز گئی نا۔ مصطفیٰ جان رحمت کسی کی تکلیف نہیں دیکھ پاتے تھے، میرے آقا وہ تھے نا کہ جب کوئی روتا تھا اسے سینے سے لگانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت اسے کہا جاتا ہے جو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ تکلیف شدہ لوگوں کو تکلیف سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال اندر چکیاں چلاتے چلاتے رو رہے ہیں، راستے سے مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہوا، میرے آقا گزرتے ہیں، جب آواز رونے کی کانوں تک آئی، دروازہ کھول کے اندر گئے ہیں، حضرت بلال چکیاں چلا رہے ہیں، شدت کی بخار ہے، آنکھ میں آنسو ہے، زبان میں آواز ہے رونے کی۔ میرے آقا نے کہا اے شخص کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت بلال
میں سو جاؤں تم میرا کام کر دو گے؟ بولے ہاں تو سو جا، میں تیرا کام کر دوں گا۔ کہتے ہیں بلال اے آنے والا شخص، میں تجھے نہیں جانتا ہوں، تو مجھے نہیں جانتا ہے، میں تیرا نام نہیں جانتا، تو میرا نام نہیں جانتا، پہلی مرتبہ ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، پھر تو کیسے چکی چلانے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں ارے تو آرام کر، نام بعد میں جان لیں گے، پہلے تیرا کام کر لوں میں، نام بعد میں جان لیں گے، پہلے تیرا کام کر لوں میں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اتنی بات کہی نا، تیزی کے ساتھ چلوں گا، میرے بعد حضرت کی تقریر ہے، اتنی بات کہی نا، کہنے کے بعد حضرت بلال سو گئے، میرے آقا چکیاں چلاتے رہے، رات بھر چکی چلائے، میرے آقا رات بھر چکی چلائے۔ جب صبح جانے لگ گئے نا تو بلال قدم مصطفیٰ میں گر گئے، کہتے آنے والا نام تو بتا جا، آنے والا نام تو بتا جا۔ بولے نام نہیں بتاؤں گا، کل یہ بتا کتنا ٹائم آنا ہے؟ بولے کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ بولے تیری چکیاں چلانے کے لیے آؤں گا، تیری چکیاں چلانے کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے کل آؤں گا تجھے نام بتا کر کے جاؤں گا۔ دوسرا دن ہوا، جیسے سورج ڈھلا ہے، رات آئی ہے، پھر مصطفیٰ جان رحمت بلال کے پاس آ گئے، کہتے تو آرام کر، تیری چکیاں میں مصطفیٰ چلاؤں گا، میں محمد چلاؤں گا۔ آرام کرنے کے لیے بھیج دیے، چکیاں چلاتے رہے۔ جب صبح ہوئی نا، اب بلال قدم مصطفیٰ پر گرتے ہیں، گر کر کہتے ہیں اس وقت تک تیرے قدم کو نہ چھوڑوں گا جب تک تو اپنا نام نہ بتا دے۔ اتنا کہا نا، میرے آقا کہتے ہیں بلال مجھے مصطفیٰ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اے بلال کہا جاتا ہے میں نیا دین لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے میرے آقا نے اتنا کہا، بلال کہتے ہیں پھر تیرے نئے دین میں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ شیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں نام بھی بڑا پیارا ہے، علی کا شیر، نام بھی بڑا پیارا ہے، علی کا شیر۔ یاد رکھو یہ اللہ والے دنیا دار کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسائے، مدینے کے تاجدار کی محبت کو اپنے دل میں بسائے، تب جا کر کے لوگ ان کے جانے کے باوجود ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام، ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور یہ نام 2 منٹ اگر وقت ہونا تو رک کر کے بتاؤں، یہ نام وہ نام ہے نا، یہ نام وہ نام ہے، حضرت حضور اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ یاد رکھو جب مصیبت میں میدان محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کی رشتہ داری کام نہ آئے گی، جو پڑوسوں کی پڑوسی کام نہیں آئیں گے، تمام رشتہ دار، گھر والے، اہل و عیال جب میدان محشر میں کام نہیں آئیں گے، یاد رکھنا جب کوئی کام نہ آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تب یہ اللہ والے ہمارے کام آئے گا، تب یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہمارے کام آئے گا، ہماری بخشش کرائے گا۔ میرے بھائی حضرت بلال کہتے اچھا نام بتا کر کے جا، پھر کلمہ پڑھے نا، مسلمان ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ دیے، جب کلمہ پڑھ لیے اس کے آقا تک بات گئی، جسے امیہ کہا جاتا ہے، آقا تک بات گئی۔ آقا کہتے بلال کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا محمد کا؟ بولے نہیں چھوڑوں گا۔ بولے بلال تجھے سزا دوں گا۔ بولے کون سی سزا دے گا؟ بولے بلال سخت سزا دوں گا۔ بولے سن، تو مجھے مارے گا، مجھے مارے گا، مجھے نکالے گا، مجھے بھوکا رکھے گا، مگر جسم میں جان تو باقی رہے گی نا۔ یاد رکھ جب تک میرے جسم میں جان ہے تب تک میری زبان میں نبی نبی کا ترانہ رہے گا، تب تک میری زبان میں۔ میرے بھائی آقا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، مچل کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہتے جب تک میرے جسم میں جان ہے تب تک نبی نبی کا ترانہ گاتے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے اچھا ہمارے یہاں نا چارپائی کے حصے کو پیروا بولا جاتا ہے، پیروا۔ میں ایم پی کا رہنے والا ہوں نا، مدھیہ پردیش کا، تو کہتے پیروا رات بھر اپنے چارپائی میں سوتا رہا، حضرت بلال کے ہاتھ کو پیرووں کے نیچے دبا کر کے بلال کے ہاتھ سے خون نکلتا رہا، بلال کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت بلال سے جب کسی نے پوچھا کہ بلال بتاؤ خون نکلا، گوشت کٹا، کیا درد نہ ہوا؟ حضرت بلال کہتے ہیں جب خون نکل رہا تھا میری زبان میں نبی کا ترانہ تھا، درد ہوا ہو نہ ہوا ہو، ارے جب میں محمد محمد کہنے لگ گیا میرا درد کافور ہو گیا، مجھے درد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد نا اب دیکھو صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائی، بلال پر ظلم و ستم کے حد کیے گئے، پہاڑ توڑے گئے، حضرت بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت بلال جب نکلتے تھے نا رستے سے
تو لوگ آپ کو حبشی غلام کہتے تھے، کالا کالا کہہ کے چڑھاتے تھے، لوگ پتھروں کی بارشیں کرتے تھے، حضرت بلال پر پتھروں کی بارشیں کرتے تھے۔ حضرت بلال جب نکلتے تھے نا، آپ کو گرم ریت پر سلا کر کے اوپر سے پتھریں رکھ دیتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال میرے آقا کے بارگاہ میں گئے، کہتے آقا آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مگر آقا یہ مکہ والے مجھے ستاتے ہیں، آقا یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، آقا مجھے بلاتے ہیں، مجھ پر گرم گرم جو ہے مجھے گرم ریت پر سلا کر اوپر سے پتھریں رکھ دیتے ہیں، آقا یہ مجھے بلاتے ہیں، مجھے جانا پڑتا ہے، آقا مجھے گالیاں دیتے ہیں، جب رستے سے نکلتا ہوں مجھ پر پتھروں کی برسات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب بلال نے یہ شکایت کی، میرے آقا کہتے ہیں بلال ابھی تیرا حال یہ ہے، یہ مکہ والے تجھے بلاتے ہیں تو جاتا ہے؟ بولے یا رسول اللہ جاتا ہوں۔ بولے بلال ابھی تیرا حال یہ ہے، یہ مکہ والے تجھے گالیاں دیتے ہیں؟ بولے آقا گالیاں دیتے ہیں۔ بولے بلال تجھ پر پتھر ڈالتے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ ڈالتے ہیں۔ بولے بلال اب تو مجھ محمد کے بارگاہ میں آ گیا ہے، تھوڑا اور قریب آ جا۔ بلال تو مجھ محمد کے بارگاہ میں آ گیا ہے، تھوڑا اور قریب آ جا۔ حضرت بلال قریب آئے، بولے بلال ابھی تیرا حال جو بھی ہے، مگر یاد رکھ آج میں محمد تجھے ایسے مقام سے نواز دوں گا، ایسے عروج و ارتقاء کی منزلیں تک پہنچا دوں گا کہ اے بلال آج سے تو بلائے گا ابو بکر صدیق آئیں گے، آج سے تو بلائے گا عمر بن خطاب آئیں گے، آج سے تو بلائے گا عثمان غنی آئیں گے، آج سے تو بلائے گا حیدر کرار، شیروں کا شیر، مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی آئیں گے۔ اے بلال اتنا ہی نہیں، آج سے تو بلائے گا سلمان فارسی آئیں گے، آج سے تو بلائے گا عبداللہ ابن زبیر آئیں گے، آج سے تو بلائے گا ابو ہریرہ آئیں گے۔ بلال اتنا ہی نہیں بلکہ آج سے تو بلائے گا میں محمد خود چل کر کے آؤں گا، میں محمد چل کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر! اتنی بات ہوئی نا، جب اتنی بات ہوئی میرے آقا نے کہا بلال مسجد خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر! خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ غازی پور والوں، آپ کے یہاں سے اذان کدھر سے دیا جاتا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے کہ کسی اور جگہ منہ کر کے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ قبلہ ادھر ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم۔ یہ پنکھا وغیرہ ابھی رہنے دیں، ابھی رہنے دیں، ڈسٹرب تھوڑا سا رہنے دیں، ابھی 10 منٹ کے بعد آپ چالو کر لیجئے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا، بھائی مائک کو بنا دو، آواز تیز کر دو نا آپ۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، رہنے دو اب۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا گیا۔ مجھے بتاؤ ہم لوگ کدھر منہ کر کے اذان دیتے ہیں؟ قبلے کی طرف نہ، مگر آج بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے ہیں، آج بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے ہیں۔ بلال چڑھنے کے بعد، اور یاد رکھو جب محمد رسول اللہ کی محبت کو سینے میں بسایا جاتا ہے تو کبھی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا جاتا ہے، اسے بلال کہا جاتا ہے، اور کبھی خانہ کعبہ کے اندر بلایا جاتا ہے، اسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، اسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے جب خانہ کعبہ کے اندر بلایا جاتا ہے۔ آج بلال کو خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تک جب بھی کوئی اذان دیتا تھا قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا تھا، آقا آج نے تو آپ مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے، آقا آپ نے تو مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ چہرہ کروں تو کروں کدھر؟ توجہ ہے اہل اسٹیج کا؟ کہتے ہیں چہرہ کروں تو کروں کدھر؟ آپ نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، چہرہ کروں تو کروں کدھر؟ میرے آقا کہتے ہیں بلال تیرا جدھر جی چاہے ادھر چہرہ کر لے، جدھر تیرا جی چاہے ادھر چہرہ کر لے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت بلال جب اذان دینا شروع کیے، جدھر جدھر مصطفیٰ جاتے تھے بلال چہرہ گھماتے جاتے تھے، اور گویا کہ بلال اعلیٰ حضرت کی زبان پر کہتے تھے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اجی کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر! اسے بلال کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی زبان سے جی ایس ٹی کھولے نا، مچل کر بولے یا رسول اللہ، آقا کی بات چلے اور پھر زبان پر دہی رکھ کے بیٹھ جائے مسلمان، یہ ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کی عشق کی بات چلے اور پھر ہم خاموش ہو جائیں۔ ہم تو آقا کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو ایک بات بتاؤں میں، انسان کے لیے 2 چیزیں
एक है पैसा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी मुसलमान अपना वक्त भी रसूल के नाम पर खर्च करता है, अपना पैसा भी रसूल के नाम पर खर्च करता है। हाँ, ये सुन्नी जो है ना अपना वक्त भी अपनी दौलत भी रसूल के नाम पर खर्च करने वाले लोग हैं। बस आज मेरी गुजारिश, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, बस चाहता ये हूँ ज़बान को खोले, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नहीं चाहिए मुझे दौलत आपकी, नहीं चाहिए, बस ज़बान चाहिए। साथ देंगे मेरा? देंगे ना? सुने, हज़रत बिलाल खाने काबा की छत पर चढ़े हैं, चढ़ने के बाद ना अजान देना शुरू किए, और जैसी वो जुमला आया जिसे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहा जाता है, अल्लाह अकबर, जैसे ये जुमला आया ना हज़रत बिलाल कहते हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। देखते क्या है अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, देखते क्या है उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, देखते क्या है उस्मान गनी आ रहे हैं, देखते क्या है मौलाए कायनात हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा आ रहे हैं, देखते क्या है अबू हुरैरा आ रहे हैं, देखते क्या है तलहा बिन जुबैर आ रहे हैं, देखते क्या है सलमान फारसी आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब बिलाल देखते हैं कि नबियों का सरदार खातिमुन नबिय्यीन जिसके सदके में रब ने इस कायनात को पैदा किया है वो नबी खुद आ रहे हैं, तो हजरत बिलाल कदम मुस्तफा पर गिर करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर मुझे मोल कर दिया। मेरे भाई, उसे हजरत बिलाल कहा जाता है, हजरत बिलाल। और याद रखें, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा, वक्त है ना, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखें, जब हज़रत बिलाल ना मेरे आका का विसाल हो गया, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ मेरे भाई, मुख्तसर एकदम से मुख्तसर करूँगा मैं। मेरे आका का जब विसाल हुआ ना, हज़रत बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। लोगों ने पूछा बिलाल क्यों मदीना छोड़ के जा रहे हो? बोले जिस महबूब के लिए मदीने में रुका था वो महबूब है ही नहीं मदीने में। बिलाल क्यों छोड़ के जा रहे हो? बोले जिस चेहरे को देख करके मदीने में मैं रुका था वो चेहरा अब मदीने में नजर नहीं आता, इस वजह से छोड़ कर जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कुछ दिन के बाद जब बिलाल वापस आए ना मदीना, तो लोगों ने कहा बिलाल वही अजान दो ना जो मुस्तफ़ा के ज़माने में देते थे। ए बिलाल वही अजान दो ना, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मौजूद थे तो देते थे। हज़रत बिलाल कहते नहीं, उस वक्त जब अजान देता था कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जाने जाना का जलवा सामने होता था। जब कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो उस वक्त अपने हबीब को देख लेता था। आज हबीब का चेहरा नहीं है, कैसे अजान दूँ? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा जाओ हुसैन को बुला कर ले आओ। तवज्जो है, हुसैन हुसैनी होना, कहते जाओ हुसैन को बुला करके ले आओ। अल्लाह अकबर। हुसैन हुसैन कहते ना, हुसैन रुलाने आती है याद हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतज़ार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतज़ार करूं। मेरे भाई आका इमाम हुसैन को बुला कर लाओ। लोगों ने कहा क्यों? बोले हुसैन कहेंगे बिलाल अजान दे देंगे, हुसैन कहेंगे इमाम हसन हुसैन कहेंगे बिलाल अजान दे देंगे। अगर बात रुक करके कहूँ ना कि हुसैन हुसैन है कौन, हुसैन हुसैन है कौन? तारीख पर आता है, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं इमाम हुसैन 4 हिजरी को मदीने में पैदा हुए। कितना? 4 हिजरी को मदीने में जब पैदा हुए ना, मेरे आका नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम फेरे, अली की तरफ नजर गई, देख के मुस्कुरा दिए। बस 2 मिनट में बात खत्म और मेरी गुफ्तगू खत्म। कहते देख कर मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए ना तो कहते अली नमाज मुकम्मल हुई। बोले अली चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बोले या रसूल अल्लाह क्यों? बोले अली नहीं ले जाओगे? बोले आका घर भी आपका है, अली भी आपका है। आका अली का घर भी आपका है, अली भी आपका है, आपको कैसे मना कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर। कहते हज़रत अली रिवायत करते हैं कि जब मेरे आका चलना शुरू किए ना तो मैं दौड़ कर आका को पाता, फिर आका आगे निकल जाते, फिर दौड़ता, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत को पाने की कोशिश करता, फिर निकल जाते। और जब कहते अपनी लाडली बेटी दुलारी बेटी लगते जिगर के घर के करीब पहुंचे ना, बाहर से ही आवाज देते हैं फातिमा जो भी हुआ है बाहर ले आओ, फातिमा जो भी हुआ है बाहर ले आओ। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा, अली कहते हजरत फातिमा एक सफेद कपड़े पर एक बच्चे को लपेट करके बाहर लाई, बच्चे को लपेट करके बाहर लाई।
میرے آقا نے کہا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ بولے حضور بیٹا ہوا ہے۔ بولے کیسا ہے؟ بولے لگتا ہے حضور کسی بیماری میں آیا ہے۔ جیسے اتنا کہا نا فاطمہ نے کہ لگتا ہے کسی بیماری میں آیا ہے، میرے آقا کہتے ہیں فاطمہ تجھے معلوم نہیں یہ جو بیٹا ہوا ہے نا میں اس کا نام حسین رکھوں گا۔ اے فاطمہ تو کیسے کہتی کہ یہ کسی بیماری میں آیا ہے؟ ارے یہ حسین ہے، حسین ہزاروں بیمار اس کے شب کے صدقے میں شفا پائیں گے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اے فاطمہ تجھے معلوم نہیں جب کسی کو لا علاج بیماری ہو جائے، ایسی بیماری ہو جائے جب کوئی ڈاکٹر کام رہا ہے، کوئی طبیب کام رہا ہے، کوئی حکیم کام رہا ہے، اے فاطمہ اس وقت وہ بندہ حسین کے نام کو کاغذ میں لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہن لے، کیسی بھی بیماری ہو کافور ہو جائے گی۔ اسے حسین کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اسی حسین کو بلانے کی بات کی ہے، اسی حسین کو کہتے بلا کر لاؤ، آ جائیں گے اذان دے دیں گے، بلا کر لاؤ۔ آقا امام حسین کو لایا گیا نا، آقا امام حسین میرے حضرت بلال کو پکڑ کر کہتے بلال وہی اذان دو نا جو نانا جان کے رہنے پر دیتے تھے، بلال وہی اذان دو نا جب نانا جان موجود تھے، جو اذان دیا کرتے تھے وہی اذان دو نا۔ اللہ اکبر، حضرت بلال اب نواسوں کی باتوں کو کیسے ٹال سکتے تھے، اذان دینا شروع کیے۔ اور عشق دیکھو حضرت بلال کا، میرے بھائی جب اذان دینا شروع کیے نا حضرت بلال جیسے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بلال کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوا، اتنا روتے ہیں بلال کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش پر لایا گیا، پوچھا گیا بلال کیوں روئے ہو؟ بولے آج سے پہلے اذان دیتا تھا، میرے آقا موجود ہوتے تھے، آج میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر میرے آقا موجود نہ رہے، اس وجہ سے روتا رہا۔ حضرت بلال بولے ایک آواز آتی ہے کہ بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب میدان محشر ہوگا نا تیرا آقا تجھے اپنے ساتھ میں جنت لے کر کے جائے گا۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میدان محشر میں تیرا آقا اپنے ساتھ تجھے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ میرے بھائی اسے بلال کہا جاتا ہے۔